ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت بڑے دستان کی طرف لے کر جانے والا ہوں، جو دستان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی بات پہلی صلیبی جنگ۔ مسلمانوں کی نصرانیوں سے سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی ہیں، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا۔ اصطلاح میں صلیبی جنگ صرف ان لڑائی کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت نصرانی کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی، اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ باقاعدہ طور پر سن 890 میں تقریباً سن 490 میں تقریباً 1096 میں شروع ہوئی، اور ان کا اختتام تقریباً 609 ہجری میں اور 1291 عیسوی میں ہوا۔ اسی طرح یہ دو صدیوں پر محیط ہے۔ پہلے صلیبی جنگ کے لیے لشکر تیار ہوئے تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ایک ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک اور باقی تمام چیزیں ان کو میسر نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت کے واقعے سے روانہ ہوئے۔ یلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹروس راہب 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر اتنی بڑی فوج کو ایک نتیجہ بکار بدحواس راہب کیسے سنبھال سکتا ہے؟ چنانچہ یہ فوج راستے ہی میں بڑے ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ جب بلغار پہنچ گئی، بلکہ یہ نام یلغار نہیں بلکہ بلغار پہنچی، تو سامان پہنچانا اور ان کو سامان میسر کرنا، اس کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے اس طوفان بدتمیزی کے روکتھام کے لیے صلیبی سرماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ لشکر اپنی جان بچا کر بڑی کمپریسی کے عالم میں قسطنطنیہ پہنچا، جہاں قیصر ان کے لیے چشم براہ تھا۔ قیصر نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لالچ کے سپاہیوں کے بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود قیصر کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور انہیں عالم اسلام کی طرف رخصت کر کے ہی وہ چین کا سانس لے سکا۔ لشکر صلیب ایشیا کوچک میں صلیبی لشکر جب عالم اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایشیا کوچک میں سلاہکا روم کے مملکت سے گزرا اور مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے ایک سالار رینالڈ نے 10,000 نارمونوں کے ساتھ منیسیا کے قریب سرحد کے ایک خالی قلعے پر قبضہ کر کے گردنواہ میں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ میچارڈ تاریخ حروب صلیبیہ میں لکھتا ہے، انہوں نے صلیب کے نیچے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کام اٹھتی ہے۔ نیز وہ لکھتا ہے کہ صلیبیوں نے منیسا کے نواح میں بیانک مظالم ڈھائے، بچوں کو ٹکڑے اور بوٹی کر کے سیخوں پر چڑھایا۔ یہ سلاجقہ روم کا علاقہ تھا جو خراسان اور شام کے سلجوق سے الگ ایک شاہی خانوادہ تھا۔ ان کا بانی سلجوقی قبیلے کا ایک سردار سلیمان تھا، جو کہ کلمش کا جو بیٹا تھا، جسے ارسلان سلجوقی نے ایشیا کوچک کا حاکم مقرر کیا، مگر اس نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی جس کا مرکز کونیا تھا۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو کونیا میں سلیمان کے جانشین سلطان کلیچ نام ہے لفظ کلیچ ارسلان کی حکومت تھی۔ اس نے نصرانی کے مظالم سے حواس باختہ ہوئے جو مظالم نصرانی کرتے ان سے حواس باختہ ہوئے بغیر فوری طور پر جوابی حملہ کیا اور ان کے غیر مرتب فوج کو شکست سے فاش کر دیا۔ منیسا اور دیگر تمام سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا۔ مچارڈ کے مطابق صلیبی جنگ کے اس ابتدائی مراحل میں 3 لاکھ صلیبی موت کی گھاٹ اتر گئے۔ مچارڈ لکھتا ہے، ایک تاریخ فرانسیسی مؤرخ ہیں، وہ ترکوں کا پہلا حملہ بھی برداشت نہ کر سکے اور تقریباً سب تہتے ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسم کھا کر اپنی جان بچائی۔ پیٹروس چند کچے افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر یورپ لوٹ جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ شکست اس کی ساری ناموری پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے لیے یورپ کو برانگیختہ کرنے والے یہ بدبخت انسان باقاعدہ جنگجو کے آغاز سے پہلے ہی ذلیل اور خوار ہو کر گمنامی کے گوشے میں جا پڑا۔ دوسرا لشکر جس کا تذکرہ میں کر چکا تھا، اس شکست کے باوجود اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا اور یورپ کے بڑے امراء نے پیشور افواج کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ کریمونٹ کا کنفرنس 8 ماہ بعد لورین کا جنگ ازمانواب گارڈ فریڈی بولین تقریباً 80,000 پیادے اور 10,000 گھوڑے سوار لے کر پہبا رکاب ہوا، اور اس کے بعد 2 بھائی ایلیٹس اور بیلڈون بھی اپنی فوج کو لے کر چل پڑا۔
اس کا چرچا بائی بلڈون ڈی بورگ بھی پیچھا نہ رہا۔ اٹلی کا ایک نواب نارمینڈی کا حاکم ریبیرٹ بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جنوبی فرانس سے ریمینڈ اور ایڈیہیمر 1,00,000 فوج لے کر شریک ہوئے۔ اس طرح اس فوج کی مجموعی تعداد 5,00,000 پیادوں اور 1,00,000 سواروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ سے ہوتے ہوئے فوج 21 جمادی الاولیٰ 490 اور 6 مئی 1097 عیسوی کو سلجوقی ترکوں کے سرحدی علاقے منیسے کے سامنے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی۔ ایک ماہ تک جنگ ہوتے رہے ان دونوں کا آپس میں۔ آخر میں ریبیرٹ اور نارمینڈی کے آ جانے سے صلیبیوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے صلیبی کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ قیصر کے حوالے کر دیا۔ انطاکیہ کا مارے کا 16 رجب 29 جون کو صلیبی لشکر شام کے سرحد پر آ کر انطاکیہ کی سمت روانہ کی اور اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سلجوقی ترکوں نے انہیں گھیر لیا اور عیسائی بڑے مشکل سے ان کے نرغے سے نکل سکے۔ آگے چل کر راستہ بھٹک جانے کے سبب وہ بدترین بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ کئی 100 افراد ایک ہی دن میں مر گئے۔ سپاہیوں نے نکاحت کی وجہ سے بھاری زرہیں اتار کر جو سخت اور بھاری سامان تھا وہ سارا کا سارا پھینک دیا۔ جولائی کی گرمی شدید پیاس نے انہیں تڑپا دیا۔ فوج مختلف راستوں میں بکھر گئی اور آخرکار 12 ذوالقعدہ 490 میں 21 اکتوبر کو 1097 کو انطاکیہ کے سامنے جمع ہو گئے۔ اس وقت شام میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک شاہ کا پوتا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا۔ اس کے پاس 15,000 سپاہی تھے جو 3 لاکھ کے اس لشکر کے سامنے ڈٹ گیا اور 7 ماہ تک شہر کا دفاع کرتے رہے۔ اس مدت کے عیسائی نواب دیگر شہروں پر بھی صاف ہاتھ کرنے نکل کڑے ہوئے۔ ان میں بلڈون سب سے کامیاب رہا جس سے ساحلی شہر توس پر قبضہ کیا۔ پھر شمالی ایڈیسیا المربع کے شہزادے توروس نے جو شاہ قسطنطنیہ کا باج گزار تھا باجے ان کے لیے گیا کرتا، اسے سلجوق ترکوں کے خطرات کے روک تھام کے لیے اپنے ہاں بلا لیا۔ بلڈون اس کی مدد کے عنوان سے وہاں پہنچ گیا۔ کچھ مدت کے بعد شہزادہ مر گیا اور اسے بلڈون اڈیسا کا مالک بنا دیا اور وہ مالک وہاں کا بن کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح یورپ کے عمرا میں وہ سب سے پہلے ایک مستقل ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ اس طرح وہ صلیبی جنگ میں شریک نہ ہو سکا، یعنی شریک ہو کر رہ نہ سکا اور لشکر سے الگ ہو گیا، مگر بعد میں وہ صلیبی لشکر کو خوراک اور جتنے بھی رسول تھے وہ سارے کے سارے پہنچانے میں وہ سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرتا رہا۔ اسی دوران مصر کے عبیدی حکمران مصطفیٰ نے خود غرضی کی انتہا کر دی۔ وہ شام کے سیاسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے زیادہ علاقوں پر قبضہ کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس کے فوج نے تقریباً ربیع الاول کو 490 ہجری 1097 میں شام کے ساحلی شہر پر قبضہ جما لیا تھا۔ پھر اس نے بیت المقدس کا محاصرہ کر کے 6 ہفتوں کے بعد شعبان میں 490 ہجری 1197 میں اس سلجوقیوں سے چین لیا تھا۔ اب المقدس میں عبیدیوں کا نائب افتخار الدولہ حاکم بن گیا۔ عبیدی حکمران کو اس ناپاک حرکت کے بعد خود ہی یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ عیسائیوں کہیں اس سے زیادہ اپنے دوستی فراموش کر کے اسے مقبوضات پر ہاتھ صاف نہ کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے انطاکیہ کا محاصرہ کرنے والے صلیبی قائدین کے پاس اپنے سفیر بھیج کر بزدلانہ چاپلوسی پر مبنی پیغام دیا۔ صلیبیوں نے جو فتوحات علی کے دشمن سنی ترکوں کے خلاف حاصل کی ہیں ان کے دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ نے خود ہی انہیں ایشیا میں بھیجا ہے تاکہ آپ انصاف کا وسیلہ بنیے۔ ہم جانتے ہیں کہ صلیبیوں کی سب سے بڑی خواہش القدس کی زیارت ہے، بس ہم آپ کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں کہ آپ بغیر ہتھیار القدس میں جائیں اور پوری آزادی سے زیارات اور عبادات رسومات بجا لائے، ان کو ادا کرے۔ اس صورت میں آپ کو خلیفہ کا پورا تعاون میسر رہے گا۔ عبیدی حکمران نے اس پیشکش کو نامنظور کرنے کی صورت میں صلیبی خطرناک انجام کی کھوکھلی دھمکی بھی دی تھی۔ صلیبی سورما جو یروشلم المقدس پر بزور شمشیر قبضہ کرنے کی ٹھان رکھی تھی کہ ہم اس کے اوپر قبضہ کریں گے، بھلا مصر کے کمزور حکمران کی بات پر کیوں ان کے کان ڈرتے ان کو ڈر کیوں لگتا؟ انہوں نے سفیر کو سخت الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم قسم کھا چکے ہیں کہ ہم یروشلم کو مسیح کے منکروں سے آزاد کرائیں گے۔ اپنے آقا کو بتا دو کہ جو صلیبی انطاکیہ کے پاس خیمہ زن ہے وہ مصر کی حکومت سے ڈرتے نہیں، وہ مصر کی حکومت سے ڈرتے ہیں، نہ بغداد کے خلیفہ سے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ انطاکیہ کا محاصرہ پورے جوش و خروش سے جاری تھا۔ اسی دوران
اسی دوران کیا رہا؟ اسی دوران حمص، کیسریہ، حلب اور دمشق سے کچھ فوجیں محسرین کی مدد کے لیے روانہ تو ہوئی تھی، مگر وہ راستے ہی میں نصرانی سے کچھ جھڑپیں کے بعد واپس چلی گئی۔ اسی طرح اہل شہر کی بھی کسی بیرونی امداد سے بالکل محروم رہے۔ شام کے دیگر شہروں کا حکام ان تکیہ والوں کی کوئی مدد نہ کر سکی، کیونکہ وہ ایک تو خود منتشر تھے، دوسرے اس وقت وہ عبیدیوں کے حملے سے خود کو بچانے کی فکر میں مبتلا تھے۔ شاید ان تکیہ کہ اب بھی شاید ان تکیہ بچ جاتا، کیونکہ سلجوقی کی سلطنت اور دوسرے شہروں کے حکام نے آخر میں اہل انطاکیہ کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر دی تھی، اور ایک بڑی فوج روانہ کر دی جو حاکم موصل کو بوکھا کی قیادت میں عنقریب پہنچنے والی تھی، مگر فیروز نام ایک غدار امیر نے نصرانی کے فتح کی راہ اموار کر دی۔ یہ امیر در حقیقت عیسائی تھا، مگر بظاہر مشرب اسلام ہو کر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ حادیت کی انطاکیہ کا حاکم پاکستان اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ فیروز نے صلیبی لشکر کے نواب بوہیمنڈ سے بحث کر لی، اور ایک شب جب شہر کے باشندے بے فکر کو سو رہے تھے، اس نے اپنے اختیارات سے کام لیتے ہوئے صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع دے دیا۔ صلیبی ایک طوفان کی طرح شہر میں گھس گیا اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور شہر کی فوج قلعے میں محصور شہر میں گھس گیا اور لوگوں کو قتل عام شروع کر دیا۔ شہر کی فوج قلعے میں محصور ہو گئی اور حاکم شہر فرار ہوتے ہوئے مارا گیا۔ یہ تقریباً رجب 491 ہجری اور 1098 جون کا واقعہ ہے۔ موصل کا حاکم بوکھا جو امدادی فوج لے آیا تھا، بلا وجہ فوج کو بہت سست رویے سے چلاتا رہا، اور اگر وہ فوج تیز رفتار سے کوچ کرتا تو نہ صرف انطاکیہ کو بچایا جا سکتا بلکہ بزدل صلیبیوں کو یہی سے یورپ لوٹ جانے پر مجبور کیا جا سکتا، مگر بوکھا کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ فوج اس وقت انطاکیہ پہنچی جب شہر مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا چکی تھی۔ بوکھا کے ہم رکاب لشکر جو 28 امیروں کے افواج پر مشتمل تھے، انطاکیہ کے سامنے خیمہ زن ہو گئے، جبکہ صلیبیوں اس نے بچنے کے لیے انطاکیہ کے فصیلوں کی پناہ لی۔ صلیبیوں کے ایک تو مسلمانوں کے لشکر کا خوف تھا، دوسرے ان کی رسد ختم ہو چکی تھی۔ وہ گھوڑوں کو کاٹ کر یعنی ذبح کر کے وہ درختوں کی پتے چبا کر اپنے پیٹ بھرتے تھے۔ انہوں نے گھبرا کے بوکھا سے امان مانگی، مگر بوکھا نے جواب دیا، اب تو تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ کاربوکا تھا، یہ جواب شجاعت تکبر پر مبنی تھا۔ وہ ایک بد اخلاق انسان تھا جس کی ورثتی اور تحقیق آمیز رویے سے تمام ماتحت افسران بددل ہو چکے تھے۔ ادھر نصرانیوں کو اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر ان کے ایک راہب نے عجیب چال چلی۔ اس نے چپکے سے ایک پرانا نیزہ زمین میں دفن کر دیا اور فوج سے عمرا سے کہا، سنا ہے یسوع مسیح کا ایک نیزہ انطاکیہ میں دفن ہے، اسے تلاش کرو، اگر مل گیا تو فتح مارا مقدر ہے، اگر نہ ملے تو ہلاکت طے ہے۔ راہب کہنے پر عمرا فوج نے 3 دن تک روزے رکھے اور دعائیں کی، پھر راہب کے کہنے پر خدائی کی کہ تو جگہ سے نیزہ نکل آیا۔ اسے صلیبیوں میں ایک جوش پھیل گیا اور وہ مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان میں نکل آئے۔ پھر تقریباً 25 رجب 491 28 جون کو 1098 کو دونوں لشکر گمسان لڑائی ہوئی۔ کاربوکا کے اہلی کی وجہ سے مسلمانوں پر جوش صلیبی کے سامنے جم کر نہ لڑ سکے، ان کے سینکڑوں افراد شہید ہوئے اور باقی جو بچے تھے وہ پسپا ہو گئے۔ اس شکست فاس نے شام اور فلسطین کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ صلیبی چاہتے تو کسی وقت کسی دقت کے بغیر القدس کی طرف بڑھ سکتے تھے، مگر اکثر نواب اپنے لیے الگ الگ شہر بھی فتح کرنا چاہتے تھے، اس لیے کئی ماہ تک وہ مختلف سیل شہروں پر حملہ کرتے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے اور نواب ریمینڈ نے البحرہ کو فتح کر کے وہ ہم تمام مسلم آبادی کو فنا کر دیا۔ معزہ میں اس نے ایسا قتل عام کیا کہ جو کوئی شخص مسلمانوں کے لڑ سے گزر کے بغیر شہر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ طورطوس کو مسلمانوں نے خود خالی کر دیا، صلیبی اس پر قبضہ کرتے ہوئے عکاف پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یہاں کئی ماہ سخت مدافعانہ لڑی۔ صلیبیوں نے شام اور فلسطین کے ان سہیلی شہروں کے مہمات 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا خون بہایا۔ اس کے بعد اسی دوران ان کے عاقبت نادیش حکمران مصطفی سلجوقی ترک قیصر الکیسی اس مغربی عیسائی حکمرانوں اور صلیبی لشکر کے قائدین کی خط و کتابت کرتا رہا اور غالب فریق اتحادی بن کر اپنی وحدت حاصل کرنے تک ودود میں تک میں ان کے ساتھ مذاکرات کر لوں گا۔ اس لیے صلیبی سرداروں کے لیے قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ کارڈ فری کو 40,000 اشرفیوں، 30 بیش قیمت جوڑوں اور سونے چاندی کو سامان سے سجے ہوئے عربی گھوڑوں کی خلعت پیش کی، اور مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ وہ کس طرح بیت المقدس کو جس سے اس نے کچھ مدت قبل ہی سلجوقیوں سے چھینا تھا بدستور اپنے پاس رکھے، مگر